الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کے اس سیشن میں ہم 24ویں سپارے میں موجود صورتوں کے بنیادی موضوعات کا مطالعہ کریں گے۔ یہ صورتیں ہمیں توحید، توبہ، آخرت اور اخلاص عبادت کا جامع پیغام دیتی ہیں۔ جہاں تک اس سپارے کے بنیادی موضوع کا تعلق ہے تو اس سپارے کا بنیادی موضوع یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لایا جائے اور اس ایمان کے مطابق نیک عمل کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جزا اور سزا پر اپنی توجہ رکھی جائے۔ 24واں سپارہ ایمان والے اور کافر کے انجام کو واضح کرتا ہے۔ انبیاء کی کہانیوں اور قوموں کے قصوں سے ہمیں یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ماننا اور اس کے احکام پر چلنا ضروری ہے۔ اعمال کا حساب اور جزا اور سزا کی تفصیل ہمیں آخرت کی تیاری کی ترغیب دیتی ہے۔ 24ویں سپارے میں ہمیں ایمان، صبر، شکر اور اعمال کی جزا اور سزا کے اصول سکھائے گئے ہیں۔ یہ سپارہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی یاد دلاتا ہے اور ہمیں دنیاوی زندگی میں صحیح راستے پر چلنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ قرآن مجید کا بنیادی پیغام ہدایت ہے، جس کے بنیادی ستون توحید، نبوت اور آخرت اور اس حوالے سے انسان کی ذمہ داریاں ہیں۔ 24ویں سپارے کے موضوع کے ساتھ قرآن کریم کے موضوع کا تعلق یہ ہے کہ انبیاء کی مثالیں دے کر اور قوموں کے انجام بتا کر ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ماننا ضروری ہے۔ ہم سنبھل جائیں، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ اعمال کا حساب اور جزا اور سزا قرآن کے بنیادی اصول ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور ہر شخص کے اعمال کا حساب لے گا۔ ایمان اور کفر کے نتائج آخرت کے تصور کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سپارے کا بنیادی تعارف کیا ہے۔ اس سپارے کا نام فمن ازلمہ ہے۔ پارے کا آغاز سورۃ الزمر کی آیت نمبر 32 سے ہوتا ہے اور پارے کا اختتام سورہ فصلت کی آیت نمبر 46 پہ ہوتا ہے۔ اس پارے میں جو شامل صورتیں ہیں ان میں سورۃ الزمر کا بقیہ حصہ ہے، سورہ غافر مکمل ہے اور تقریباً 46 آیات ہیں جو کہ سورہ فصلت کی ہیں۔ زیادہ تر آیات مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اس سپارے کے بنیادی موضوعات کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید کے عقلی دلائل بیان کیے ہیں اور شرک کی تردید کی ہے۔ سورۃ الزمر کی ابتدا ہی سے اس حقیقت کو بیان فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اگر اللہ تعالیٰ اولاد بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا منتخب کر لیتا اور اپنی اولاد بنا لیتا، لیکن وہ پاک ہے، وہ ایک ہے اور وہی غالب ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عملی پیغام دیا ہے کہ توحید کو اپنی زندگی کا محور بنا لیں، ہر مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، شرک کی ہر چھوٹی بڑی شکل سے ہم اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اسی سپارے میں اللہ رب العزت نے مشرکین کے طرز عمل پر تنقید کرتے ہوئے ان کے طرز عمل کو بیان کیا ہے۔ مشرکین کی غلطی یہ تھی، حالت یہ تھی کہ جب مصیبت کا وقت آتا تو اپنے بتوں اور شریکوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے، اور جب اچھا وقت اور راحت کا وقت آتا تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت وہ صرف اپنے رب کو پکارتا ہے، اور جب اسے نعمت مل جاتی ہے تو وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں ہمیں یاد رکھنا ہے۔ نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اور زیادہ عاجزی کا اظہار کریں۔ ایمان میں استقامت پیدا کر دی جائے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا ہے کہ توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے۔ اس حوالے سے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا مایوس نہ ہو، فوراً توبہ کریں اور دوسروں کو بھی اس کی امید دلائی جائے۔ اللہ رب العزت نے اس سپارے میں قیامت کے دن مومنین کا انجام بھی بیان کیا ہے۔ متقی لوگوں کو انتہائی عزت کے ساتھ گروہ در گروہ وفد کی شکل میں
جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہ منظر ہمیں پیغام دیتا ہے کہ تقوی اختیار کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کو قیامت کی زندگی میں عزت، سلامتی اور کامیابی عطا ہوگی۔ لہٰذا ہمیں دنیا کی زندگی میں تقوی اختیار کرنا ہے۔ جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم وہ کریں، اور جن کاموں کے کرنے سے روکا ہے ان سے باز آ جائیں۔ ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھیں۔ ہمارا ہر چھوٹا بڑا عمل ہماری آخرت پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ نیک صحبت اپنائیں، کیونکہ یہاں پر گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جانے کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قیامت والے دن تمام نیک افراد کو ایک جگہ اکٹھا کر کے عزت کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اسی طرح سے قیامت کے دن کافروں کا انجام بھی بیان کیا گیا ہے۔ کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف بلایا جائے گا۔ یہ انجام غفلت اور انکار کا نتیجہ ہے۔ یہاں بھی گروہ در گروہ اس لیے کہا گیا کہ وہ تمام لوگ، چھوٹے بڑے، استاد طالب علم، والدین یا اولاد، جو دنیا کی زندگی میں مل کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی زندگی گزارتے رہے، انہیں اکٹھا کر کے گروہ کی شکل میں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، دنیا کے دھوکے میں نہ آئیں، انجام کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، گناہوں سے اس طرح بچو جیسے تم اپنے دشمنوں سے بچتے ہو۔ یہ گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہمارے دشمن ہیں۔ عبادت کا ظاہر اور باطن، اس کی حقیقت بھی اللہ تعالیٰ نے اس سپارے میں بیان کی ہے۔ کیا وہ شخص جو رات کے وقت سجدہ اور قیام کر کے اپنی پوری رات گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ یہ آیت دراصل حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات قرآن کریم کی تلاوت کر کے قیام فرمایا کرتے تھے۔ یہ واقعہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ عبادت میں اخلاص پیدا کریں، اپنے دل کو آخرت سے جوڑ دیں، قیام اللیل کی عادت اپنائیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ جب ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے پریشانی ہو، لوگ ساتھ نہ دیں، خاندان والے انگلیاں اٹھائیں اور پورا معاشرہ ہمارے خلاف ہو جائے، تو ایسے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد نہیں کی تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد نہیں کی تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے دیگر نیک بندوں کی مدد نہیں کی تھی؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں، مخلوق کے خوف سے اپنے آپ کو آزاد کر دیں۔ خوف ہمارے دل میں صرف اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے۔ ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے مشکلات آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، ایسے میں صبر کا سہارا لیں۔ صبر ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ اس سپارے میں اللہ تعالیٰ نے دل کی کیفیت اور ذکر الہی کا ذکر بھی کیا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے دلوں کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، ان کا دل ہی نہیں لگتا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں۔ لہٰذا ذکر اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، کثرت سے کیا جائے، دل کا جائزہ لیا جائے، کیا ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کو پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے؟ غیر اللہ کی محبت کو کم کیا جائے۔ اسی سپارے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی شرک سے خبردار کیا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ عملی پیغام دے رہے ہیں کہ ایمان کی حفاظت سب سے زیادہ اہم ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور انبیاء کے طریقے پر چلنے میں ہی نجات ہے۔ یہ ہیں وہ بنیادی موضوعات جو اللہ تعالیٰ نے 24ویں سپارے میں سورۃ الزمر میں ہمارے لیے بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد سورہ غافر آتی ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس کا مرکزی پیغام توحید، دعوت، صبر، توکل اور دعا ہے۔ اس سورت میں خاص طور پر ایک مرد مومن کا ذکر کیا گیا ہے جس کا تعلق آل فرعون سے تھا، جو دعوت اور حکمت کا عظیم نمونہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کا دوسرا نام سورۃ المؤمن بھی ہے۔ اس کا پہلا موضوع ہے دعوت اللہ کی اہمیت اور اس کے لیے مختلف قسم کے طریقے اختیار کرنا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورہ غافر میں دعوت کا عمل مختلف انداز میں سامنے آتا ہے۔ موضوع نمبر 1 ہے دعوت اللہ کی اہمیت اور اسالیب کا تنوع۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم،
تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ انبیاء کی دعوت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیکھیے، ایک عام مومن کی دعوت جو کہ آل فرعون میں سے ایک مومن انسان تھا، اس کی دعوت کا انداز دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا براہ راست بندوں کو دعوت دینا، یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ دعوت صرف خطیب یا عالم کا کام نہیں بلکہ ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے۔ دعوت میں کبھی منطق یعنی لاجک سے کام لیا جائے، کبھی جذباتی انداز میں کی جائے، کبھی تاریخ کی مثالیں بیان کر کے کی جائے اور کبھی آخرت کی یاد دہانی کو استعمال کیا جائے۔ ہمیں اپنی گفتگو میں نرمی اور خیرخواہی شامل کرنی چاہیے۔ دعوت کا اصل مقصد انسانیت کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے، نہ کہ اپنی برتری ثابت کرنا ہے۔ سورہ غافر میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور اللہ تعالیٰ کے توکل کا ذکر کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ جب فرعون نے قتل کی دھمکی دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سیاسی تدبیر یا ظاہری طاقت پر ہی صرف بھروسہ نہیں کیا بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ لی۔ یہ توکل کی اعلیٰ مثال تھی۔ جب حالات خطرناک ہوں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ دعوت کی راہ میں مشکلات آتی ہیں مگر داعی کا ہتھیار صبر، دعا اور توکل ہوتا ہے۔ حق بات کہنے سے کبھی خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ سب سے مضبوط پناہ ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں ہے۔ اسی صورت میں آل فرعون کی دعوت کا ذکر کیا گیا ہے جہاں ایک مومن کا قصہ آتا ہے۔ یہ صورت کا سب سے نمایاں حصہ ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اس شخص نے کہا کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس شخص نے سوالیہ انداز میں اپنی قوم کو مخاطب کیا تاکہ قوم سوچنے پر مجبور ہو جائے، اور پھر کہا اے میری قوم آج تمہیں حکومت حاصل ہے۔ وہ بار بار اپنی قوم کو یا قوم اے میری قوم کہہ کر مخاطب کرتا اور ان سے اپنی محبت اور اپنے تعلق کا اظہار کرتا رہا، آخرت کا خوف دلاتا رہا۔ ان سے کہا مجھے تم پر قیامت کے دن کا خوف ہے، کہیں تم اپنی آخرت کی ہمیشگی کی زندگی تباہ نہ کر ڈالو۔ انہوں نے دنیا کے اقتدار کے مقابلے میں آخرت کی جواب دہی یاد دلائی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ لہٰذا دعوت میں دلیل اور محبت دونوں کو جمع کیا جائے۔ آخرت کی یاد دہانی سے دل نرم ہوتے ہیں۔ نتائج ساری محنت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا مومن کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور نشانیاں بھی اس سپارے میں اور اس صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، رات اور دن کے نظام، بارش کے نظام، رزق اور زندگی اور موت کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں۔ یہ سب نشانیاں اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ ہم انسان توحید کو پہچان لیں۔ کائنات پر غور کرنا ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ قدرت کی نشانیاں دراصل ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ پانچواں موضوع ہے کہ اپنے امور کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے اس مومن بندے کو ان کی چالوں سے بچا لیا۔ جب اس مومن بندے نے اپنی قوم کو بار بار ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی اور دیکھا کہ اس کی قوم اس کی بات ماننے پر تیار نہیں، تو آخر کار اس نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اس پر بھروسہ کرے گا وہ محفوظ رہے گا۔ توکل نجات کی کنجی ہے، سازشوں کا توڑ ایمان ہے، اور یاد رہے اللہ تعالیٰ بہترین محافظ ہے۔ اسی صورت میں 24ویں سپارے میں دعا، استغفار اور توبہ کی فضیلت کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اس صورت میں دعا کا ذکر بہت زیادہ دفعہ ہوا ہے کیونکہ یہ زندگی ایک مارکا ہے اور مومن کا ہتھیار اس مارکے میں صرف دعا ہے۔ مثال کے طور پر فرشتوں کی دعا مومنوں کے لیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ خود مومن اپنے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ وہ استغفار کریں، اور یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔
استغفار دل کی صفائی کا ذریعہ ہے، توبہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ سورہ غافر ہمیں سکھاتی ہے کہ دعوت حکمت کے ساتھ دی جائے، مشکلات میں اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے، نعمتوں پر ہمیشہ غور کرتے رہیں اور نعمتوں کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچانیں۔ دعا اور استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنایا جائے۔ 24ویں سپارے میں سورہ فصلت بھی آتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے واضح دلائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کائنات پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں، خود اپنی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ غور کیجئے، رحمان اور رحیم، یعنی وہ ہمارے لیے رحم کے جذبات رکھتا ہے، شفقت کے جذبات رکھتا ہے۔ وہ ہماری دنیا اور آخرت کی تباہی سے ہمیں بچانے کے لیے یہ ہدایت کا پیغام اس نے نازل کیا ہے۔ اس کی آیات کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں عربی قرآن کی صورت میں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اب ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ کائنات میں غور و فکر کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت اور وحی کے ذریعے آپ کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، مگر انہیں وحی کے ذریعے دیگر تمام انسانوں پر امتیاز حاصل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کا کمال وحی ہے، اور یہی اللہ رب العزت یہاں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کہہ دیجئے میں تو تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ دین میں غلو سے بچنا ضروری ہے۔ ہماری نجات وحی یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی میں ہے۔ اسی طرح سے اس سپارے میں کائنات کی تخلیق اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ زمین اور آسمان کی تخلیق پر غور کیجئے، رات اور دن کے نظام کو دیکھیے، سورج اور چاند اور بارش کے ذریعے زمین کو حیات کیسے کیا جاتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کے واضح دلائل ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ سائنسی ترقی یا اللہ تعالیٰ کی کائنات اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور کرنا ایمان کے خلاف نہیں، بلکہ یہ ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ قدرتی نظام میں جو توازن پایا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت کی دلیل ہے۔ اس ماحول کی حفاظت ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو زمین ہمارے لیے تخلیق کی ہے، رات اور دن کا نظام قائم کیا ہے، سورج اور چاند اور بارش کا ذکر کیا ہے، اس ماحول کی حفاظت ہماری دینی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اسی سپارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں بیان کی ہیں کہ ماضی میں جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تکبر کا مظاہرہ کیا، ان سب کا انجام کیا ہوا۔ قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی اور عذاب کا شکار ہوئے۔ یہ واقعات ہمارے لیے عبرت کے طور پر بیان کیے گئے ہیں کہ قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر کر کے ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں تکبر کرنا قوموں کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں جب اجتماعی طور پر یعنی پورا معاشرہ مل کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چل پڑے تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے ہمیں ایمان کی پختگی ملتی ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کون سی غلطیاں نہیں کرنی۔ اسی طرح سے اس سپارے میں مشرکین کے فاسد عقائد اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہ پہچاننے والی غلطی کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا اور یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر ہے، ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اس دن وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی۔ اس دن یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان اپنے اعضاء کے ساتھ بحث کریں گے کہ تم ہمارے خلاف یہ گواہی کیوں دے رہے ہو۔ ہر عمل کا حساب ہوگا، یہ سپارہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔
عقیدہ درست ہونا نجات کی بنیاد ہے۔ اس سپارے میں اللہ تعالیٰ نے استقامت کی فضیلت اور اہل استقامت کے اوصاف بھی بیان کیے ہیں۔ جو لوگ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب کہہ کر ثابت قدم رہتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ استقامت ایمان کا عملی ثبوت ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، ان پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ دین پر ثابت قدم رہنا کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ ڈسکشن ہمیں یہ سبق دیتی ہے، مشکل حالات میں بھی حق پر ڈٹے رہیں۔ بدی کا جواب دینا نیکی سے اعلیٰ اخلاق ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سپارے میں انسان کے حالات بھی بیان کیے ہیں کہ جب خوشحالی اس پر آتی ہے تو یہ کس طرح اپنے رب کا ناشکرا اور نافرمان بن جاتا ہے، اور جب اس پر تنگی آتی ہے تو سب کچھ بھول بھال کر اپنے رب سے جڑ جاتا ہے۔ انسان خوشحالی میں غافل ہو جاتا ہے اور مصیبت میں مایوس ہو جاتا ہے۔ قرآن اس کمزوری کی اصلاح کرتا ہے اور صبر اور شکر کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ سپارہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ نعمت میں شکر اور نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا اظہار کریں اور مصیبت میں صبر اختیار کریں۔ دعا ہر حال میں جاری رکھنی چاہیے۔ جو لوگ خوشحالی کے دنوں میں اللہ رب العزت کو یاد کرتے رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب ان پر مشکل وقت آتے ہیں تو ان کی دعا قبول کرتے ہیں۔ مایوسی شیطانی ہتھیار ہے اور امید مومن کی طاقت ہے۔ یہ صورت ہمیں توحید کا پیغام دیتی ہے، رسالت پر ایمان لانے کا، آخرت پر ایمان لانے اور اس کے لیے تیاری کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ اور پھر جب ہم ایک دفعہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ہدایت کے راستے پر چلنا ہے تو اس کے لیے کسی مشکل کی پرواہ نہ کی جائے، استقامت کا درس دیتی ہے۔ اور پھر ہمیں انسان کی نفسیات بھی بیان کرتی ہے تاکہ ہم یہ غلطی اللہ رب العزت کے حق میں نہ دہرائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ 24ویں پارے کے نمایاں ترین قصے کون سے ہیں۔ اس میں ایک وحشی انسان کی توبہ کا واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اس شخص کا واقعہ ہے جس نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، لیکن جب بعد میں اس نے اسلام قبول کیا تو سچے دل سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں اعلان فرمایا کہ وہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اگر بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب سے رجوع کرے۔ یہ واقعہ رحمت الہی کی وسعت اور توبہ کی قبولیت کی عظیم مثال ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماضی کا بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ کی رحمت کے سامنے رکاوٹ نہیں بنتا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی توبہ انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ ماضی کی غلطیوں کو نیکیوں میں بدلنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ مومن یعنی آل فرعون میں ایک مومن کا واقعہ بھی اس سپارے میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اس مومن شخص کا ہے جو فرعون کے دربار میں تھا مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا۔ جب فرعون نے فیصلہ کیا اور کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں گا تو اس مومن نے بڑی حکمت اور جرت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا۔ ذرا غور کیجئے کہ ایک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی بات کو غلط کہنا اور حق بات کرنا کتنے حوصلے اور جرت والی بات ہے۔ اس نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور آخرت کی یاد دہانی کرائی۔ یہ کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان اور بصیرت کے ساتھ ہمیں ہمیشہ حق بات کرنی چاہیے۔ اس مومن شخص نے ہمیں پیغام دیا کہ مشکل سے مشکل ماحول میں بھی حق بات کرنی چاہیے۔ حکمت کے ساتھ دعوت دینا مؤثر ہوتا ہے۔ ایمان انسان کو جرت اور استقامت عطا کرتا ہے۔ اسی سپارے کے نمایاں ترین قصوں میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا بیان بھی ہوا ہے۔ 24ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر کیا اور اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر گواہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر گواہ ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود پر گواہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر گواہ ہے۔ سورج، چاند، رات اور دن کا نظام اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ کائنات میں غور و فکر کرنے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچان کر ہمیں شکر گزار بننا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہمیں اپنے خالق اور رحمان اور رحیم کی یاد دلاتی ہے۔ اسی سپارے میں عتبہ ابن ربیعہ کا واقعہ ذکر ہوا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
سورہ فصلت کی آیات عتبہ ابن ربیعہ کو سنائیں تو وہ قرآن کے اثر سے شدید متاثر ہوا۔ وہ قریش کے سرداروں میں سے تھا، لیکن قرآن کی فصاحت اور بلاغت نے اسے خاموش کر دیا۔ اس واقعے سے قرآن کریم کی تاثیر کا اندازہ ہوتا ہے کہ سخت لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قرآن دلوں کو بدلنے والی طاقت ہے۔ دعوت کے لیے قرآن کریم کو بنیاد بنانا چاہیے۔ حق بات اثر ضرور رکھتی ہے، چاہے اسے فوراً قبول نہ بھی کیا جائے۔ ایک اور اہم اور نمایاں ترین قصہ قوم عاد کی ہلاکت کا واقعہ ہے۔ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی جو اپنی طاقت اور شان و شوکت پر مغرور ہو گئی تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جھٹلایا۔ ان پر شدید آندھی کا عذاب آیا جس سے وہ ملیا میٹ ہو کر رہ گئے۔ یہ واقعہ تکبر اور نافرمانی کے انجام کو واضح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے کہ جب انسان یا معاشرے پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں وافر کر دے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چل پڑیں۔ جب قومیں سرکشی میں حد سے بڑھ جاتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے حق میں تکبر اور غرور تباہی کا سبب بنتا ہے۔ انبیاء کی نصیحت کو اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اجتماعی عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ یہ سپارہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی اور اعمال کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زندگی گزارنا ہوگی، انبیاء کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، ایمان کی تقویت کے ساتھ زندگی گزارنے کی ترغیب یہ سپارہ ہمیں دیتا ہے۔ یہ سپارہ ہمیں سکھاتا ہے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ ایمان آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی اور طاقت کی ضرورت نہیں رہتی۔ دنیاوی مصروفیات میں بھی اللہ تعالیٰ کو فراموش نہ کیا جائے۔ انبیاء اور سابقہ امتوں کے واقعات سے سبق سیکھیں اور وہ غلطیاں اپنی زندگی میں نہ دہرائیں۔ ہر عمل کا حساب، چاہے وہ ذرہ بھر ہے، وہ نیکی ہے یا برائی ہے، اس کا نتیجہ ذہن میں رکھ کے اپنی آخرت کی تیاری کی جائے۔ صبر اور شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا کر دیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اور زیادہ عاجز ہو جائیں، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہیں۔ ہر عمل میں نیت کی پاکیزگی کو مقدم رکھا جائے۔ حق اور باطل کی پہچان کرتے رہیں، حق کی پیروی کو جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت پر یقین رکھیں۔ آخرت کی تیاری ہمیں ہر دن نہیں، ہر لمحہ کرتے رہنا ہے۔ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے اور عدل و انصاف کو اپنی زندگی میں پریکٹس کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمیں نیک اور صالح لوگوں کے راستے پر چلنے والا بنائے، ہمارے دلوں کو توحید اور ایمان کی محبت سے بھر دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔